بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 رکوع کا ترجمہ ہم 4-5 ہفتہ درس میں ملا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے پوری نوع انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اپنے احکامات سنائے۔ اب 5واں رکوع جہاں سے شروع ہونے والا ہے، 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک ایک مخصوص جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے۔ ہماری اس قوم کے معاملے میں توجہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل جو قوم تھی یہ مسلمان تھی، انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا، آپ علیہ السلام کو رسول نہ مان کر وہ کافر ہو گئے۔ تو وہ مسلمان جو پہلے مسلمان تھے ان میں کون سی کمیاں کوتاہیاں تھیں، کون سے جرائم تھے جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے جو مقام بلند اتار دیا تھا اس منصب سے نیچے گئے۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کا لقب تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب پڑا تھا وہ اسرائیل تھا، یعنی کہ اللہ کا نام۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے ہوئے، تو اس طرح ایک بہت بڑی جو نسل تھی وہ وجود میں آئی ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس امت میں تقریباً اللہ رب العزت نے 4000 جو تھے انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے، اور پھر اسی امت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور کتاب جو تھی توریت جو ہے وہ نازل کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل کی قوم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نعمتیں نچھاور۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا، اور اسی بات کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ میری جو قوم ہے یہ بڑی ہٹ درم ہے، آگے ساری تفصیل کے ساتھ ان کی بات آ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم یاد کرو نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی۔ وہ کیا نعمتیں تھی؟ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، تم ایسی امت ہو، اللہ نے تمہیں ایسا بلند مقام عطا کیا ہے کہ اللہ نے تم میں بہت سی انبیاء علیہ السلام کو وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، پھر اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جیسے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمہیں زمین پر بادشاہ عطا۔ پھر اللہ کا تم پر یہ بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے من سلوہ تم کو عطا کیا، بغیر محنت کے تم صحرا میں تھے، اس صحرا میں نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی خوراک کا بندوبست تھا، اور 6 لاکھ جو تھے یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے
وہ فرعون کی جو خباثت تھی، جو اس کا ظلم تھا، اس سے نجات پا کے آئے. اب 6 لاکھ کا لشکر ہے، اور 6 لاکھ کا لشکر بھی کہاں پر ہے؟ ایک صحرا میں، جہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں. اب 6 لاکھ آدمی اگر کسی ملک کا مہاجر ہو کر دوسرے ملک میں جائے گا تو دوسرا ملک اس 6 لاکھ کی خوراک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ایک دفعہ پتہ لگ جاتا ہے کہ مہاجرین یہاں آئے تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے تم پر اتنے انعام کیے. جب تم صحرا میں آئے وہاں دھوپ کی تپش تھی، ریتلی زمین تھی، زمین کی جو تپش تھی، اللہ نے تم پر احسان یہ کیا کہ جب تک تم صحرا میں رہے اللہ نے تمہارے اوپر جو تھا ابرالود کر دیا، سایہ کر دیا، بادلوں کے ذریعے اللہ نے تم پر سایہ ڈالا. خوراک کیسے انتظام کیا؟ اللہ نے مان سلوا آسمان سے اتار دیا. تمہیں اس صحرا میں پانی ملنے کی کوئی امید تک نہیں. اللہ نے ایک پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پتھر پر چوٹ لگا کر 12 چشمے نکال دیے تاکہ تم آپس میں لڑو بڑو بھی نہ. اپنے چشمے سے ہر قبیلہ جو ہے پانی پی. تو وہ نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل کی قوم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر عنایت کی تھی. واؤ بیا اور میرے وعدے کو پورا. اب یہ وعدہ کیا تھا؟ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا. وہ کیا وعدہ تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، عبادت کسی اور کی نہیں. چاہے وہ عبادت جسمانی لحاظ سے ہو، چاہے عبادت وہ زبان کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ مال کے لحاظ سے ہو، یہ عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوگی. یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے پختہ ہے. اور ساتھ کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بڑے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. یہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت وعدہ دیا. اللہ فرماتے ہیں جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرو. جب تم میرے وعدے کو پورا کرو گے جو تم نے مجھ سے کیا ہے پھر میں تمہارے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا. اللہ کا وعدہ کیا تھا وہ بھی بتاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان سے میں نے پختہ یہ عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا. وذی القربیٰ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، چاچے پھوپھیاں ماسیاں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان ہمارا معاملہ. والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہوگا. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ احسان ہمارا معاملہ ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، لوگوں کے ساتھ انہیں اچھی بات کہنی ہوگی. وَآتِمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنا پڑے گا. یہ عہد اللہ لے رہے ہیں بنی اسرائیل. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور پھر زکوٰۃ کو ادا کرنی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں ان کا حال یہ ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، یہ پھر بھی انہوں نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے سے پھر. تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل کے لوگوں میں تمہیں یاد کراتا ہوں اپنی نعمتیں اور اس وعدے کو جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کرو. میں اس وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں جنت عطا کروں اور ملک شام کی وہ حاکمیت بھی عطا کروں. تو اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، چونکہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف فرما تھے، وہاں یہودیوں کے قبیلے تھے. تو یہودی چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں ایمان لاؤ اس قرآن مجید کے ساتھ.
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے لاؤ مصدقا لما معکم، تمہاری کتابوں میں یہ نشاندہی ہے، آپ علیہ السلام کی نشانیاں آئی ہیں، اس کتاب میں اس کتاب کے حوالہ جات ہیں کہ ایک نبی آئے گا، وہ تمہیں تبلیغ کرے گا، اس کے یہ اوصاف ہیں۔ اے یہودیو، آپ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس لیے ایمان لاؤ کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب تم اس کتاب کا انکار کر کے، نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کے کافروں میں پہلا نمبر نہ لگا۔ تمہاری تو یہ شان ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی کسی قسم کا شریک نہیں ٹھہرانا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ جو تم اچھی باتیں کہہ رہے ہو یہی ان کی دعوت ہے۔ تو اب دعوت جب سیم ہے تو پھر تم انکار کر کے کافروں میں پہنا کرو، اپنا نمبر پہلا نہ لگو۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اب تمہارے پاس کتاب ہے تو اس میں لکھا ہے اللہ کے یہ احکامات ہیں، اب ان اللہ کے احکامات کو دنیاوی مصلحتوں کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر، اپنی چتراہٹ چمکانے کے لیے اس کی خاطر میری آیتوں کو دنیا کے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اے یہودیو تم اللہ کی آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ ان کے علماء کا حال کیا ہو گیا تھا، آج بڑی تسلسل کے ساتھ عام آدمی یہ گفتگو کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے، اب یہ 73 فرقے کس نقطۂ نظر سے کریں گے یہ کوئی نہیں بتاتا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس بتانے سے یہ بات پھر علماء پر آئے گی کہ اصل وجہ کیا تھی کہ 73 فرقے جو نبی علیہ السلام نے فرمائے وہ کس مقام پر فرمائے، کیوں فرمائے، اصل چیز ہے یہ بتانے والی، ورنہ آپ علیہ السلام اپنی امت کو یہ بددعا تو نہ دے کے جاتے کہ 72 فرقے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے ہوئے، یہود و نصارہ کے ہوئے، تمہارے 73 ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے۔ یہ تو آپ علیہ السلام پر بہت بڑا الزام لگانے والی بات ہے کہ آپ اپنی امت کے یہ دعا کر کے گئے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، تو کس طرح 73 فرقے آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑا سمجھنے والا ہوں۔ اب نقطہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اے لوگوں میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت میں نہ بیچا کرو۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ آیا، اب وہاں چونکہ یہودی جو تھے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ آپ علیہ السلام جب آئے وہاں پر ان کے کسی شخص نے زنا کر دیا، اب ان کے ہاں قانون یہ تھا کہ امیر کے لیے اور فتویٰ، غریب کے لیے اور فتویٰ۔ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی تو پہلے تو ہمارے جو مسئلے تھے وہ چلتے تھے، ہمارے مسئلے چلتے تھے، لیکن اب اگر ہم نے غریب اور امیر میں تقسیم کی تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک علیحدہ جو ہے اسلامی ریاست قائم کر لی ہے۔ اب یہاں بات نہیں کرنے والی، اب وہ آپ علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے ایک آدمی نے زنا کر دیا ہے، ہم اس کا فیصلہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام سے زیادہ تناع عقل رکھنے والا اللہ رب العزت نے آپ کے علاوہ پیدا نہیں کیا جتنی آپ کو اللہ نے عقل و حکمت عطا۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میری شریعت کو نہیں مانتے تو فیصلہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، فیصلہ تمہاری شریعت کے مطابق۔ کتاب لائے گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اب زنا جو ہے
جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کے باپ کو نکالو. اب کتاب میں باپ کھولا گیا. آپ نے فرمایا بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ آپ وہ مولوی صاحب جو تھے وہ انہوں نے ایک جگہ سے ہاتھ رکھا اور ارد گرد سے پڑھتے گئے کہ اس کے جو ہے مونچھی اور داڑھیوں کو منواؤ، اس کے ساتھ کے بالوں کو منواؤ، اس کے بربٹوں کو منواؤ، منہ کالا کرو اور اسے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لواؤ، اس کی سزا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ؟ اس نے کہا نہیں اور کچھ. آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک سرخ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا مولوی ذرا ہاتھ تو. جب ہاتھ اٹھایا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو آیت مبارکہ تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ شادی شدہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے، وہ جو آیت تھی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک. اس وقت پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مولوی اے یہودیو سن لو، آج تمہارے علماء کی وجہ سے انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے چودھریوں کو، مالداروں کو، امیروں اور غریبوں میں فرق رکھ کے اللہ کے احکامات کو چھپایا اور لوگوں کی شکلوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی کے فتوے دیے، اللہ کی کتاب کو پیچھے رکھ دیا. جب میری امت کے علماء کی یہ حالت ہو جائے گی تم میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73. اتنی بڑی زیادتی کی گئی ہے یہ بات کہہ کے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کس مقام پر فرمایا، کس وجہ سے فرمایا، آج وہ کوئی بتا نہیں رہا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے بتانا پڑے گا کتاب کی شکل میں کہ بتاؤ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یا الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتی ہے. بتانا پڑے گا مسجد میں داخل ہونے کے لیے دعا کیا ہے، بتانا پڑے گا نماز کا طریقہ کیا ہے، بتانا پڑے گا فوتگی جب ہوتی ہے قرآن دسواں ہے یا نہیں ہے. اس لیے ہم بتاتے نہیں، سر سنی اور وہابی کا چکا لگا کر ہم کہتے ہیں ایسا سنی کرتے ہیں ایسا وہابی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں دین سلام وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لوگوں دنیاوی کھانے پینے کے لیے اور لوگوں دنیاوی مسجدوں کے لیے تم اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہو صرف اس لیے ہمارے پیٹوں میں کھانا جائے تو اللہ کے کمال کو مصیبت ڈال دیتے. یہ بنی اسرائیل میں بہت بڑی خرابی تھی کہ ان کے علماء دنیا کے مال سے محبت کرتے تھے، اللہ کے کمال کو انہوں نے بس ایک پش ڈال دیا تھا، اللہ کے کمال کی کوئی پرواہ نہیں کرتی. تو یہ بہت بڑی خرابی تھی. اللہ کی قسم کوئی بھی عمل ہے پوچھا کرے علماء سے اے سنی وہابی دیوبندی کو چھوڑ دے، پوچھے یا یہ عمل کرتے ہو، بتاؤ اللہ کے قرآن میں نبی کے فرمان میں کہاں لکھا ہے؟ لکھا ہے الحمدللہ. نہیں لکھا اس کو کہو بھائی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لا. اللہ کی قسم وہ جو پیغام ہے سر آنکھوں پر ہم اسے اپنی آنکھوں پر سجا کے رکھیں گے، انکار نہیں کریں. اللہ فرماتے ہیں اے یہودیو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے بس ڈرو. تم امیروں سے ڈرتے ہو، تمہاری حالت یہ ہے، تم حکمرانوں سے ڈرتے ہو، مجھ سے ڈرو. اور میں حیران ہو گیا یہ حدیث پڑھ کے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے جو شخص سخت حدیث ہے، سنانا اس لیے لگا ہوں کبھی سنی نہیں ہوگی. کیوں؟ ہمارے مولوی نہیں، ہم نے کمی رکھے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں مسئلے بھی ہماری مرضی سے بتلاؤ. جب تک دنیا دار اس منبر پر نہیں آئے گا اللہ کی قسم دعوت والوں کی تقدیر بدلے گی. اب میں سنانے لگا حدیث آپ حیران ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
جس شخص نے دین کا علم اللہ کی رضا کے علاوہ پیٹ پالنے کے لیے سیکھا، اس دین کے ذریعے اس نے دنیا کمائی، کل قیامت کا دن ہوگا ایسا شخص جس نے دین کے ذریعے دنیا کمائی جنت کی خوشبو تک سیکھ نہیں سکتی۔ بس مسئلے نکال لیتے ہیں کہ نہیں میں نے تقریر کیا ہے، میرا حق بنتا ہے 20-30 ہزار روپے۔ آج تقریر بڑے علماء سے کرانا اس قدر مہنگا کام ہو چکا ہے، اللہ کی قسم پھر اس تقریر کے کرانے کے لیے ہم لوگ آگے ہاتھ ملاتے ہیں، دو چندہ، اب چندہ دینے والے کہتے ہیں بھائی اس طرح تقریر ہو، اس مسئلے پر تقریر ہو، بھابیوں کی مسجد میں بیٹھا ہے، اب بریل میں کوئی لگڑا لگا کے رہا کیسے دیئے؟ اس وجہ سے ہمارے ایک عالم آئے تھے، وہ کہتے تھے دین کا بڑا علم ہے۔ میں نے کہا نہیں، دین کا علم ہے ہی۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ اور میں نے کہا عرب کے مشرک جو جاہل تھے، جو انپڑھ تھے، حالت یہ تھی اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، لیکن سال میں 4 مہینے لڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا کوئی آدمی 4 مہینوں میں کوئی غلط بکاری نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی ڈکیتی نہ کرے، کوئی قتل نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ ان مہینوں میں جس نے یہ جرائم کیے اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ چور چوریاں چھوڑ دیتے، ڈکیتیاں چھوڑ دیتے، نقب لگانے والے نقبے لگانے چھوڑ دیتے، اور وہ قوم جو کبھی پانی پینے پلانے پر لڑتی، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر لڑتی، وہ سارے 4 مہینوں میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھتے۔ حکومتی سطح کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ مہینہ رجب کا ہے، مہینہ ذوالحج کا ہے، ذوالقعدہ کا ہے، محرم کا ہے، اب ان کی کبینہ بیٹھتی، معاملہ انتہائی خطرناک ہو گیا ہے، اب لڑائی کرنی ہے، مہینہ رجب کا ہے، کیا کرنا؟ اب کبینہ جس طرح ہماری وفاقی حکومت کی کبینہ بیٹھتی ہے، وہ کبینہ بیٹھتی ہے، وہ کہتی چلو لڑائی کرنا مجبوری بن گئی ہے، لڑ لیتے ہیں، لیکن اعلان کر دو رجب کے بعد کا جو مہینہ ہوگا اسے حرمت والے مہینے میں شمار کیا۔ 4 مہینے پھر بھی پورے کر دیتے۔ اللہ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا؟ ان کافروں مشرکوں نے میرے حرمت والے مہینوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا رکھا اور یہ حرمت والے مہینوں کی گنتی کو چینج کر دیتے ہیں۔ عباس جانے دو علم کی، عرب کے مشرک انپڑھ اور جاہل 4 مہینوں کی اتنی تزئین کرتے، چوری ڈکیتی لڑائی ہر چیز پر۔ آج مسلمانوں کو پتہ کیا ہے؟ ان کو 4 مہینوں کے نام نہیں آتے۔ میں نے کہا جاؤ جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہو اس مسجد کی چوکھٹ کے پاس کھڑے ہو جانا، جب نماز ادا ہو جائے گی اللہ کی قسم وہاں پر آنے والے نمازیوں سے پوچھنا بتاؤ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اگر کوئی شخص بتا دے آ کے میرا نام چینج کر دینا کہ تم نے بات غلط کی تھی، اگر نہ آئے سمجھ لے گا آج ہمارے پاس جو نفع والا علم ہے وہ ہے ہی۔ اب بتاؤ کون پرواہ کرتا ہے کہ اس مہینے چوری نہیں کرنی؟ کون پرواہ کرتا ہے اس مہینے ڈکیتی نہیں کرنی؟ ڈکیت اپنا کام کر رہے ہیں، چور اپنا کر رہے ہیں، محلے دار ساتھی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں حرمت والے کو مہینے، اور کہتے ہیں علم بڑا ہے۔ علم ہے صرف لڑنے دے لڑنے والا، عمل کرنے والا علم نہیں۔
اللہ نے فرمایا اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت ملی. اور ایک اور آپ کو بات سناتا چلوں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل صفا کے کچھ افراد کو قرآن مجید سکھایا پڑھنا اور لکھنا. توجہ والی بات ہے. اس لیے چونکہ آیات آتی ہیں تفسیریں پڑھتے ہیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے آپ تک پہنچ جائے. آپ کہتے ہیں میں ان کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتا لکھاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے ہدیہ تحفے کے طور پر ایک کمان دی. کمان جس سے تیر چھوڑا جاتا ہے. میں نبی علیہ السلام کے پاس میں نے کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کمان تحفے میں دی گئی ہے. کیسے تحفہ ملا؟ کہنے لگے میں نے ان کے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھایا. اس قرآن و حدیث پڑھانے کے عوض مجھے کمان دی. آپ نے فرمایا اگر تو پسند کرتا ہے کہ کل جہنم میں یہ تو پڑھ کر تیری گلی میں پہنائی جائے اس کو قبول کر لیا اور نہیں سکتے. ایمانداری کی بات سے جب سے دین پروفیشنل ہوا اس کے پہلے پڑھانے والے دنیا کے فائدے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آج صحیح بات عوام سے دور کر دیا. بھائی صحیح بات کریں گے کہ چندہ نہیں دے گا. صحیح بات کریں گا آپ کو پسند تو نہیں کرے گا. صحیح بات کریں گا آپ کا وہ گروہ نہیں بڑھے گا. وہ گروہ کس چیز کا؟ سب مسلمان ہیں جس میں کہ بھائی بھائی ہے. گروہ بنا کر کس کی خلاف لینا ہے؟ آدم علیہ السلام کے سارے بیٹے بھائی بھائی. اللہ فرماتے ہیں میری آیات کو تھوڑی تھوڑی دنیا کی قیمت میں دی جاتی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کی طریق دے کر ایک ایت پوری دنیا کا مال مل جائے پھر بھی کافی کسب کر نفع کسب کر اس کا اجر سے کرنا صرف جو شخص یہ نیت کرتا ہے کہ میں میرے دنیا کی روح آپ پڑھوں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں میں لولا دندا پہنچتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے میں کمزور اور نالائق پہنچتا ہے. اس کو اندر سے مجاق میں داخل کرا چلو پڑھ جائے گا اس کی روٹیاں لگ. یہ ہماری سوچ کا اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل کے لوگوں میری آیات تمہارے طریقے میں نہ بھیجو اور مجھ سے ڈرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اور اس طرح کیا کرو حق کو باطل کے ساتھ نہ گٹ مٹ نہ کر دیا. حق واضح ہے باطل واضح ہے. حق کو باطل کو واضح ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو. یہ یہودیوں کے علماء کی اللہ بڑی سرزنش کر رہے ہیں. اے یہودی کو عالموں تمہیں پتا ہے کہ نبی برحق ہے سچا ہے. تم عوام کو کہتے پھیرے ہو یہ نبی جو ہے اکبر تمہیں پتا بھی ہے اور قرآن مجید آگے پڑھیں گے تو پتا چلے. اللہ فرماتے ہیں ان یہود و نصارہ کے علماء کو اس بات میں شک ہو سکتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے میرے نطفے سے ہے یا نہیں, لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی ہے, لیکن تصف کی بنا پر انہوں نے کبھی نہ. تو اللہ فرماتے ہیں وَآقِمُوا الصَّلَاةَ نمازوں کو قائم کر, کیونکہ یہودیوں کی جو اکثریت سے وہ بے نماز ہو چکی تھی. تو اللہ نے فرمایا تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم نماز ادا کریں, تم سارے کے سارے بے نماز ہو. وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات دو, میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ زکات دو, تم نے زکات دینے کی بجائے سود کا کاروبار شروع کر دیا. یہ یہودیوں کو اللہ فرماتا ہے بلکہ آگاہ کیا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ,
یہودیوں میں یہ بھی بہت زیادہ چیز خراب ہو چکی تھی کہ وہ باجماعت نماز کا انہیں اہتمام ختم کر دیا گھروں میں نماز پڑھا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے ساتھ نے وعدہ کیا کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کریں گے، آپ تم ساری باتوں سے نہ لو۔ اللہ فرماتے ہیں آتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، آپ نے نفس کو بلا ہی بیٹھے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اپنا معاملہ کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل ہے کہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس میں لکھا ہے یہ کرو یہ نہ کرو اور سارے کام میں روڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب گیا نا معراج کی رات تو میں نے دیکھا کہ میری کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ جو ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ؟ آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگ کی امت کے وہ مولوی ہیں جو کہتے کچھ سے کرتے کچھ۔ اب دیکھیں ترغیب دیتے ہیں سب مل کر کھانا کھائیں اور کرتے کیا ہے اپنی لیدر روٹی بنوائی، وہ بھی دیسی مرغوں کے ساتھ۔ دیسی کھاؤ یا بچے میرے ماں کو ساسے کر دی ہے، یہ بہت بڑی تقسیم ہو چکی ہے اللہ کے ہاں یہ تقسیم ہے۔ تاکہ عوام جو ہوتی ہے وہ آگے پسے ہوئے کی روٹی کھاتی ہے، عالم وہ ہے جو جھوکی ہوتی ہے۔ ہم نے ایمان میں عوام جاری مہنگائی کسی جاری میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عالم کا کیا کیا عالم ذہن میں ہوتا ہے یہ حال ہے نہیں ہے، عالم کو پتا ہوتا ہے دنیا سجن المومن دنیا کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے آگ کی کینچیوں سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سے بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اس سے کرتے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب جہنم میں جہنمی جو ہے وہ جل رہی جسم جلے گا کپڑا جلے گا تو سارے لوگ پریشان عذاب میں ہوتا لیکن ایک شخص کا کس طرح تعلق ہوتا کہ اس کی آگ کی وجہ سے پیٹ کی ساری جو انتڑیاں ہوں گی وہ باہر آ گئی۔ آپ انتڑیاں باہر پڑا اور وہ ایک بالکل کی طرح چلتا جب اپنا جنت کا عذاب آپ نے تبلیغ میں بول ہے آپ جا کے پوچھیں گے وہ آپ کام بات کرو وہ آپ بات کرو تو تیری تکلیف کو دیکھ کر ہم اپنی تکلیف بھول گیا ہمیں کون سا ضرور وہ کہے گا میں لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرتا تھا، میں لوگوں کو بڑے بڑے باشن چاہتا تھا، میں لوگوں کو بڑے تربیت کی نصیحت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری قیمت کا بات کرنے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ وَسْتَعِينَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دین پر عمل کرتے ہوئے پریشانیاں آتی ہیں لیکن تم صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سفر پہ جہاں ملا اپنی بات کہاں بیٹھتے ہی سردار چھایا بات ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا لوگوں بسکائی صبر والصلاۃ،
تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، حویلا نہیں کرنا بلکہ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ وَإِنَّ عَلَىٰ كَبِيرَةٍ، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ممکن نہیں کام، آدمی نہیں کر سکتا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا اس کو نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بات ہے کس کے لیے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو گمان کرتے ہیں ہماری رب سے ملاقات۔ اللہ نے ہمیں ایسے ہوئے اللہ نے زندگی کا حساب دینا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس رب کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، پکا ہے آئندہ میں اتنا مکمل جواب جب ہم آتے ہیں کہ بات کر مٹی کو لے کے اللہ نے کھائے گا ایسے ہمیں پتا ہے اللہ نے 30-40 سال زندگی کا حساب اللہ سے مراد اور یہ جو نور اور قسم نور کی نور ہے ضرور کوشش کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ وہ وہاں پہ وہ خرابیت نہیں آتی، جس کام کی وجہ سے اللہ نے ان کو اونچا منصب عطا کیا تھا اس منصب سے اللہ نے زمین پر نہیں مارا، ان کے محمدیہ کو اس منصب پر اللہ لے آئے گا۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ آج وہی معاملات ہم میں آگے ہیں اور آپ ذلت اور اس مانتی کی زندگی پر کیا کرتے ہیں سارے شخص کہ ہفتے والے دن بعد ہمارے شاہ ہمارے لیے کوشش کریں کہ کسی مقصد کریں تاکہ ساتھ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہفتے رسول پر خصوصی طور پر رسول کا خبر دی اس کو ہفتے رسول کا درس اپنے ساتھیوں کو وہ سننا اس لیے بڑا قرآن و حدیث کے مطابق ہم دیکھیں ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت کیوں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کس لیول ہے اور جو آپ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1 گھنٹے کا درس ہوگا، ساتھی کوشش کریں کہ وقت پر آئیں اور اس محبت رسول کے درس کو سن کر اپنے جسموں پر اپنے معاشرے میں جتنا ہو سکے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں۔